بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کیمسٹری آف نیچرل پروڈکٹ، یعنی نیچرل پروڈکٹ کی کیمسٹری کے بارے میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں کہ نیچرل پروڈکٹ اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے، ان کی کمپوزیشن کیا ہوتی ہے، ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سٹرکچر ایلوسیڈیشن ہے وہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ So this is known as chemistry of natural product۔ اب نیچرل پروڈکٹ ہوتے کیا ہے؟ تو وہ پروڈکٹ the compound which can be obtained from living organism، وہ کمپاؤنڈ جو ہم لیونگ آرگینزم سے obtain کرتے ہیں اس کو ہم نیچرل پروڈکٹ کہتے ہیں۔ لیونگ آرگینزم سے مطلب کیا ہے؟ پلانٹس، اینیملز اینڈ مائکرو آرگینزم۔ اب Natural products are produced by the pathway of primary and secondary metabolism۔ نیچرل پروڈکٹ کو ہم کس طرح obtain کرتے ہیں؟ تو نیچرل پروڈکٹ کو ہم by the pathway of primary and secondary metabolism کے تھرو اس کو ہم obtain کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم پینسل لیتے ہیں۔ میٹابولزم اب کیا ہوتا ہے؟ تو میٹابولزم is the breakdown of food which is converted into energy۔ So this is the natural product۔ اب میٹابولائٹس کیا ہوتا ہے؟ میٹابولائٹس product formed during metabolism is called metabolite۔ وہ پروڈکٹ جو میٹابولزم کے نتیجے میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اس کو ہم میٹابولائٹ کہتے ہیں۔ وہ پروڈکٹ جو میٹابولزم کے نتیجے میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میٹابولائٹس۔ ایک ہوتا ہے پرائمری میٹابولائٹس اور دوسرا ہوتا ہے سیکنڈری میٹابولائٹ۔ ایک ہوتا ہے پرائمری میٹابولائٹ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ سیکنڈری میٹابولائٹس۔ پرائمری میٹابولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ پرائمری میٹابولائٹس آر ڈائریکٹلی انوالوڈ ان دی باڈی فنکشن۔ وہ میٹابولائٹ جن کی انوالومنٹ باڈی فنکشن میں ڈائریکٹ ہوتی ہے۔ اب کس طرح ہوتی ہے؟ گروتھ میں اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ میں اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکشن میں بھی پرائمری میٹابولائٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ سو دس از پرائمری میٹابولائٹس۔ اب پرائمری میٹابولائٹ کے ایگزامپل ہمارے ساتھ ہے کاربوہائیڈریٹس، ویل نون کمپاؤنڈ ہے، اسی طرح فیٹس بھی ہے، آئل اور پروٹین ایٹسٹرا، یہ پرائمری میٹابولائٹس ہے ہمارے ساتھ۔ اب سیکنڈری میٹابولائٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ میٹابولائٹس the metabolites which are not directly involved in the body functions۔ وہ میٹابولائٹ جو باڈی فنکشن میں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے اس کو ہم سیکنڈری میٹابولائٹس کہتے ہیں۔ سیکنڈری میٹابولائٹس are not only derived from metabolism but it can also derive from primary metabolites۔ میٹابولائٹ کی ڈیفینیشن ہم نے کس طرح کی کہ پروڈکٹس فارم ڈیورنگ میٹابولزم، یہ تو ایک ڈیفینیشن ہو گئی، لیکن سیکنڈری میٹابولائٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈری میٹابولائٹ آر ناٹ اونلی ڈیرائیو فرام میٹابولزم۔ سیکنڈری میٹابولائٹ کو ہم صرف میٹابولزم کے نتیجے میں حاصل نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم پرائمری میٹابولائٹ سے بھی obtain کرتے ہیں، اور اس کے ایگزامپل ہمارے ساتھ موجود ہے الکالائٹس، ٹرپینائڈس اور اسٹیرائڈ ایٹسٹرا۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نیچرل پروڈکٹس جو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کا سٹرکچر ہم کس طرح ایلوسٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو دو طریقے ہمارے ساتھ ہیں، سٹرکچر ایلوسٹریشن کے دو طریقے ہمارے ساتھ ہیں۔ سٹرکچر ایلوسٹریشن کا مطلب کیا ہے؟ سٹرکچر ایلوسٹریشن کا مطلب ہے سٹرکچر ڈیٹرمینیشن، سٹرکچر کنفرمیشن اور سٹرکچر اسٹیمیشن۔ سو اس کو ہم سٹرکچر ڈیٹرمینیشن بھی کہتے ہیں، سٹرکچر کنفرمیشن بھی کہتے ہیں اور سٹرکچر اسٹیمیشن بھی کہتے ہیں۔ سو دو ویل نون طریقے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کلاسیکل اپروچز ٹو سٹرکچر ایلوسیڈیشن اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں ماڈرن اپروچز ٹو سٹرکچر ایلوسیڈیشن۔ کلاسیکل اپروچز میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں سیپریشن سچ ایز پریسیپیٹیشن، ایکسٹریکشن اینڈ ڈسیلیشن، یہ میتھڈ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کلاسیکل اپروچز میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ بھی ہوتے ہیں
اور اس میں سیمپل بہت زیادہ کوانٹٹی میں یوز ہوتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، یہ نٹ ریپڈ ہوتے ہیں، یعنی فاسٹ نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں جس کی وجہ سے اس میں بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اب ہم ماڈرن اپروچز کے تھرو اسٹرکچر ایلسٹریشن کرتے ہیں۔ ماڈرن اپروچز کیا ہوتے ہیں؟ تو ماڈرن اپروچز ٹو اسٹرکچر ایلسٹریشن، ماڈرن اپروچز میں ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم فزیکل میتھڈ آف انالیسس بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم اسپیکٹروسکوپک میتھڈ آف انالیسس بھی کہتے ہیں۔ ماڈرن اپروچز کو ہم فزیکل میتھڈ آف انالیسس بھی کہتے ہیں اور اسپیکٹروسکوپک میتھڈ آف انالیسس کہتے ہیں۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ ایزی ہوتے ہیں، دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ فاسٹ ہوتے ہیں، اور تیسرا فرق یہ ہے کہ یہ ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور یہ ٹائم سیونگ میتھڈ بھی اس کو ہم کہتے ہیں۔ ماڈرن اپروچز ٹو اسٹرکچر ایلسٹریشن، اس کو ہم ٹائم سیونگ میتھڈ بھی کہتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ اگر ہم جائیں کلاسیکل میتھڈ، تو یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے، اور یہ نٹ ریپڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائم بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سیمپل بھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہاں پر۔ اب ہم جاتے ہیں ماڈرن اپروچز میں، ہمارے ساتھ یو وی اسپیکٹروسکوپی، آئی آر اسپیکٹروسکوپی، این ایم آر اسپیکٹروسکوپی، ماس اسپیکٹروسکوپی اور ایکس ریز ڈیفریکشن ٹیکنیک۔ اس کے تھرو ہم ایک کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر ایلسٹریشن کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یو وی اسپیکٹروسکوپی میں ہم ہمیں کس طرح ایک آرگینک کمپاؤنڈ کے اسٹرکچر کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک کمپاؤنڈ میں ایک کروموفورک گروپ موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کروموفور اور ایکزوکروم کے بارے میں جاننا ہے تو آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر ایک کمپاؤنڈ میں ایک کروموفورک گروپ موجود ہوتا ہے، تو یو وی اسپیکٹروسکوپی ہمیں یہ انفارمیشن دیتی ہے کہ جس کمپاؤنڈ میں کروموفورک گروپ موجود ہوتا ہے اس کی ایک لیمڈا مکس ویلیو بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیمڈا مکس ویلیو سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ اس میں انسیچوریشن کتنا ہے، یہ سائیکلک کمپاؤنڈ ہے اور اے سائیکلک کمپاؤنڈ ہے۔ تو یو وی اسپیکٹروسکوپی سے ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ کمپاؤنڈ سائیکلک ہے، اے سائیکلک ہے، اور اس میں انسیچوریشن کتنا ہے۔ اب آئی آر اسپیکٹروسکوپی میں دو ریجن ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فنگر پرنٹ ریجن اور دوسرا ہوتا ہے فنکشنل گروپ ریجن۔ فنگر پرنٹ ریجن 600 سے لے کر 1600 پر سینٹی میٹر تک ہوتا ہے، اور فنکشنل گروپ ریجن جو لائی کرتا ہے وہ 1600 پر سینٹی میٹر سے لے کر 4000 پر سینٹی میٹر تک لائی کرتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے ساتھ ایک کاربونیل کمپاؤنڈ ہے، تو اس کی ڈیٹیکشن 1700 پر سینٹی میٹر پر ہوتی ہے۔ تو اگر آئی آر اسپیکٹرا میں ہمیں ایک پیک نظر آ جائے 1700 پر سینٹی میٹر پر، تو ہمیں یہ انفارمیشن ملتی ہے آئی آر اسپیکٹرا سے کہ اس میں کاربونیل کمپاؤنڈ موجود ہے۔ یہاں پر ہم لیمڈا مکس سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد این ایم آر اسپیکٹروسکوپی ہمیں کیا انفارمیشن دیتی ہے کہ جب ہمارے ساتھ ایک آرگینک کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے تو اس میں کس قسم کے پروٹون موجود ہوتے ہیں، اس میں کس قسم کے پروٹون ہے، اس کا اسکیلیٹن کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نمبر آف پیک کتنے ہیں۔ تو یہ انفارمیشن ہم کپلنگ کانسٹنٹ مینس اسپن کپلنگ سے حاصل کرتے ہیں، یا کیمیکل شفٹ کی ویلیو سے ہم یہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ٹاپکس ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ایک آرگینک کمپاؤنڈ کا پورا اسکیلیٹن ڈیٹرمن کر سکتے ہیں این ایم آر اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے۔ اب ماس اسپیکٹروسکوپی، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہے ماس اسپیکٹروسکوپی ہمیں ایک آرگینک کمپاؤنڈ کا ایگزیکٹ مالیکیولر ویٹ کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے، ایگزیکٹ کہ اس کمپاؤنڈ کا مالیکیولر ویٹ کتنا ہے، اور اس کے آئسوٹوپ کیا ہے،
آئسوٹوپ کے بارے میں بھی ہمیں یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موڈ آف فریگمنٹیشن کے بارے میں بھی ہمیں یہ ماس اسپیکٹروسکوپی بتاتی ہے۔ موڈ آف فریگمنٹیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فریگمنٹ کا کون کون سا حصہ کس کس جگہ پر پیک دیتا ہے، تو اس پیک کو اسٹڈی کرنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ کون سا کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے۔ تو دس از ماس اسپیکٹروسکوپی۔ تو آپ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ایک اسپیکٹروسکوپک ٹیکنیک سے ہم کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر ایلوسیڈیشن نہیں کر سکتے، صرف ہمیں ایک کلو مل جاتی ہے کہ اس کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ پورے آرگینک کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر ایلوسیڈیشن کرنے کے لیے آپ نے ان سارے ٹیکنیک کو یوز کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے انفارمیشن کو کلیکٹ کر کے اس سے آپ ایک آرگینک کمپاؤنڈ کا اسٹرکچر ڈیٹرمن کر سکتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے ساتھ ہے ایکس رے ڈیفریکشن ٹیکنیک۔ اب ایکس رے ڈیفریکشن ٹیکنیک کیا ہوتا ہے؟ تو ایکس رے ڈیفریکشن ٹیکنیک ہمیں ایک آرگینک کمپاؤنڈ کی اسٹیرو کیمسٹری کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی جیومیٹری کیا ہے۔ جیومیٹری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ایکس رے ڈیفریکشن، ایک آرگینک کمپاؤنڈ کی جیومیٹری کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی جیومیٹری کیا ہے، کہ آیا یہ سس کنفیگریشن ہے، ٹرانس کنفیگریشن ہے، اور اس کی سیمیٹری کیا ہے۔ سو دس از آل اباؤٹ chemistry of natural product and modern and classical approaches to structure elucidation of organic compound. Okay, thanks.